اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ہر ہفتہ ایک رکوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ آج ہمیں جن آیتوں پر غور کرنا ہے وہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 ہے اور آیات ہیں 274 سے 281، کل 8 آیات ہیں، جس میں سے پہلی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنا مال دن اور رات چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی یعنی دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر یعنی نیکی محفوظ ہے، نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد سے جو آیات ہیں ان تمام کا تعلق سود سے ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی آیات آئی ہیں تقریباً 2 رکوع 2 ہفتوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں، ان تمام کا تعلق انفاق سے تھا، یعنی جو کچھ مال اللہ نے دیا ہے اسے کس طرح سے خرچ کیا جائے، اور خرچ کرنے میں بھی جو برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو ایک ایک کر کے کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا۔ اب یہ کہنا ہے کہ اس رکوع کے اندر جب سود کی باتیں ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کی ایک آیت کو یہاں کیوں لائے، اس کو بھی پچھلی آیتوں کے ساتھ ہی رکھتے اور رکوع وہیں پر مکمل ہو جاتا۔ اس کے لیے ہمیں ایک دوسری آیت پڑھنے کی ضرورت ہے جو سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھر ایسے شخص کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ لیکن ایسا شخص جو زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں جتنا چاہیں بڑھا کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو اور صدقہ کو بالکل واضح کر دیا۔ اس آیت کو اس رکوع میں لا کر کے اس بات کا بھی ثبوت دیا گیا اور واضح کیا گیا کہ صدقہ اور سود ربا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، مخالف ہے۔ صدقے کا کمال کچھ الگ ہے اور ربا کا بھی کمال کچھ الگ ہے، جو اگلی آیت میں واضح ہوگا۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ جو مؤمنین ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ ابھی تو بتایا تھا ابھی تک کہ خرچ کرنے میں کن برائیوں سے بچنا ہے اور کن اچھائیوں کو رکھنا ہے۔ اب یہ کہا کہ ان کی دل کی حالت اور ان کی فکری حالت، ان کی سوچ کیسی ہو جاتی ہے جب ایسا بندہ ہے جو ایمان والا بھی ہے اور مال والا بھی ہے، تو وہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ کہا کہ دن بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب اسے مال عطا کرتا ہے تو اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ خرچ کرنا، بچا کے رکھنا نہیں، اور بچا کے رکھنے کے بعد بھی پھر اس پیسے سے بھی کمانا، یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے،
اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ تمام مقاصد اس میں ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، وہ بندہ کیسا ہے، دن میں بھی خرچ کر رہا ہے، رات میں بھی خرچ کر رہا ہے، دکھا کے بھی خرچ کر رہا ہے اور چھپا کے بھی خرچ کر رہا ہے۔ تو ہم میں سے ایک ایک مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں 10 روپے سے نوازے، 10 لاکھ سے نوازے، 10 کروڑ سے نوازے یا 1 روپے سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ کہا کہ جب ایسا کرتے ہیں تو نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے، کوئی خوف نہیں ہے، نہ اس دنیا کے اندر مفلسی کا۔ آگے آیت آئی تھی پچھلے ہفتے کہ شیطان تم کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ ارے خرچ کر رہے ہو، اتنا پیسہ دے رہے ہو چندہ، مولانا کی اس طرح سے تم خدمت کر رہے ہو، ان کو تحفہ تحائف دے رہے ہو، ان کا عزت و احترام کر رہے ہو، طرح طرح کے کھانے کھلا رہے ہو، تم غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ لیکن خدا کے بندے جب اس بات کو پا لیتے ہیں تو بالکل کھل کر کے خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، دھیان سے سنیں، سود کھانے والے قیامت کے دن آسیب زدہ شخص کی طرح کھڑے ہوں گے، یعنی ایسا شخص جس کے اوپر بھوت لاحق ہو گیا، جن لاحق ہو گیا، بالکل خبتی شخص جس کا عقل کام نہیں کر رہا ہے، بالکل ایسے شخص کی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا یقیناً تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ جو لوگ سود کا کاروبار کہتے ہیں ان کا ایک سینٹنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نقل کیا، ان کا کیا کہنا ہے، یقیناً تجارت بزنس کس کی طرح ہے، بالکل سود ہی کی طرح۔ جیسے ہم تجارت کر کے بزنس کر کے نفع حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم قرض دے کر کے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کن کا کہنا ہے، جو لوگ سودی کاروبار کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ تجارت بزنس حلال ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جس کو اس پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا، یعنی سود کا کام نہیں کیا، اپنے آپ کو اس حدود میں نہیں لے گیا، تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو سودی کاروبار پہلے کر رہے تھے لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اب رک گئے تو بس وہیں پر رک جانا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جو کچھ تم پہلے لے چکے ہو اب تمہارا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ پہلے کے سود کو، پہلے کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد آپ نے نہیں کیا تو اللہ کے پاس آپ کا معاملہ ہے، اللہ ہی آپ پر رحم کر دے۔ اور جو اب بھی سود لیں، یعنی اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی سود لے رہے ہیں، وہی کاروبار کر رہے ہیں، کہا کہ وہی لوگ دوزخی ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں، دوزخ میں جلیں گے اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں بتایا، اور جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اس کی حالت بتائی۔ کیا حالت بتائی؟ کہ بالکل مجنوں کی طرح ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی حالت اس کی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے وہ خبط کا لفظ ہے۔ خبط یخبط معنی کا ہوتا ہے کہ اونٹ ہے، اپنے پیر رکھنا چاہ رہا ہے کہیں اور کہیں رکھ رہا ہے، اپنا پیر زمین پر مارنا، یعنی امبیلنس ہو جانا۔ اسی طرح اگر آپ ڈنٹے سے مار رہے ہیں پھل توڑنے کے لیے یا پتا توڑنے کے لیے تو مارنے کے لیے بھی خبط کا لفظ آتا ہے۔ اور اسی طرح عربی میں خبط اللیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو رات کی تاریکیوں میں بھٹکے، اور خابط اللیل وہ شخص جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دائیں جا رہے ہیں یا بائیں جا رہے ہیں۔ پاگل کو یا شرابی کو آپ دیکھ لیں، سائیکل چلائے، موٹر سائیکل چلائے، پیدل چلے، لڑکھڑاتا ہوا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں لنگی کہاں جا رہی ہے، پاجامہ جینس کہاں جا رہا ہے، نالے میں گرے ہیں، گڑھے میں گرے ہیں۔ کہا کہ یہ شخص بھی بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، اس میں انہوں نے قیامت کو واضح کر دیا ہے، لیکن مفسرین کی دو رائے ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس شخص کی حالت دنیا میں بھی ایسی ہے، صرف قیامت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی یہ بالکل پاگل ہی لگتا ہے۔
जब देखो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, जहाँ भी बैठेगा 5 मिनट भी तो बस उसके जहन और फिक्र पर वही चीज़ गालिब रहेगी कि कैसे जो हमारा जो पैसा है उसका सूद कैसे आ जाए बगैर मेहनत के। तिजारत में क्या है? मेहनत भी है। तिजारत में क्या है? नुकसान का ख़तरा भी है। तिजारत में क्या है? वो आदमी उस माल को हासिल करता है तो मेहनत करता है, उसमें ख़तरा भी है कि हमारा नुकसान हो सकता है, उसकी पूंजी लगी हुई है और उस आदमी का दिल स्याह नहीं होता है। लेकिन सूद में क्या है? बैठे बैठाए उसको मिल रहा है सब कुछ, एक सरमाया है वो उसने लगा दिया और मुनाफा आ रहा है। तिजारत में क्या है कि एक मरतबा आप एक चीज़ देंगे उसका नफ़ा एक ही बार आएगा। 5 रुपए की बिस्किट आपने उसको दी, 10 पैसा एक ही बार आया। सूद का मसला ये है कि अगर आपने 5,000 रुपया किसी को दे दिया, अब जितने महीने तक वो 5,000 रुपया रखेगा वो 5,000 से ज़्यादा सूद भी अदा कर सकता है। तो इसीलिए सूद क्या है? गलत है। तो कहा कि ये शख्स ऐसा होगा कि समझ लीजिए कि इसको जो है शैतान ने छू लिया है। और शैतान के ताल्लुक़ से, जिन के ताल्लुक़ से अहादीस के अंदर भी ये बात आती है कि वो जिस शख्स को छू ले, जिसके करीब आ जाए, जिस पर उसका असर आ जाए, उसको बीमारियां भी लायक होती हैं, जिस्मानी बीमारियां भी लायक होती हैं। इसलिए हमें शैतान से, जिनों से हमेशा पनाह मांगने रहने हैं। इसीलिए आखिर में जो सूरह है कुरान करीम के अंदर, सूरह फलक, सूरह नास, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया जब आप पर सिहर और जादू हो गया है ना। तो ये तमाम चीज़ों से हिफाजत के लिए हमें उन सूरतों को पढ़ते रहना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करना है। इसलिए कि सूद और सूदी ज़हनियत पैदा करने में किसका कमाल है? अल्लाह ने कहा कि शैतान उसके दिल को, उसके जहन को इस तरफ ले आता है। तो जब हम शैतान से पनाह मांगेंगे, अल्लाह की पनाह में जाएंगे, तो यकीनन हम इस कारोबार से भी बचते रहेंगे। इसी तरह आप ये देखें कि तिजारत के अंदर दोनों की रजामंदी शामिल है, दोनों राजी हैं, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। लेकिन सूद के अंदर क्या होता है? रजामंदी नहीं होती है, मजबूरी होती है, परेशानी होती है। तो कहा कि इस वजह से सूद बेहतर चीज़ नहीं है। इसी तरह आप देखें कि सूद के अंदर पैसा एक ही जगह जमा है, जबकि इस्लाम का मिजाज क्या है कि जो भी सरमाया और कैपिटल है वो रवा दवा रहे, एक से दूसरे के पास जाए, दूसरे से तीसरे के पास जाए। यहाँ क्या है कि एक ही सरमाएदार के पास वो सरमाया महफूज है, उसे कोई ख़तरा भी नहीं है और उसके पास मज़ीद उसी बचत से और कमाई हो रही है। लेकिन जब आदमी किसी बिजनेस में जाएगा तो कभी नफ़ा भी होगा, कभी घाटा भी होगा, नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया और किस चीज़ को जायज़ करार दिया, सही करार दिया? सदक़े नहीं। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। अल्लाह सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं और अल्लाह नाशुक्र गुनहगार को नापसंद फरमाते हैं। सदक़े के साथ भी रबा अरबी का लफ्ज़ आया और रिबा जो लफ्ज़ है वो भी, उसका भी माद्दा वही है। दोनों का मतलब होता है ज़्यादती, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, इजाफा होना, बढ़ना, इसका मतलब है रिबा। तो यहाँ पर जो इस्लामी इस्तिलाह में रिबा किसको कहेंगे, सूद किसको कहेंगे? सूद ये है कि किसी को कर्ज दिया जाए 500 रुपया और फिर उस 500 रुपये से बढ़ा करके लिया जाए एक मुद्दत के बाद। 1 महीने के लिए इनको हमने दिया और 1 महीने के बाद जब हम इनसे वापस ले तो कहें कि 500 में इजाफा करके दीजिए, 550 रुपया दीजिए। तो ये 50 रुपया क्या हो गया? सूद हो गया। ठीक है। कहा कि जो भी मुतय्यना रकम हम उन्हें दें, एक मुद्दत पूरी होने के बाद फिर उसमें इजाफे के साथ वापस लेना, ये क्या है? सूद है। और बाकी सूद की जितनी शक्लें हैं, ये जितना भी तरह का इंश्योरेंस है, वो तमाम की शक्लें सूद की हैं। बैंक में जो हम पैसा रखते हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी सूद ही है। तो सूद की बहुत सारी शक्लें हैं, उतना वक्त नहीं है कि उन तमाम को वाज़ेह किया जाए। अब सूद के ताल्लुक़ से
اور زیادہ بات اگلی آیت میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، سود کو مٹا دیتے ہیں، اور صدقے کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم جب دیکھتے ہیں تو سود والا آدمی دنوں دن مالدار ہو رہا نہیں، اور جو آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کے پاس مال نظر کے سامنے کیا لگتا ہے؟ نہیں ہے، یہ نہیں لگتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑے سپر جو ہے کیا کہتے ہیں ممالک ہیں، وہ تمام تباہی کے دہانے پر ہیں۔ کبھی آپ نے دبئی کا بھی نام سنا ہوگا، امریکہ کا بھی نام سنا کہ تباہ ہو گیا۔ کیوں تباہ ہو گیا؟ سودی نظام کی وجہ سے تباہ ہو گیا، نہیں سمجھا؟ اور صدقاتی نظام کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ سب سے آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو واتقوا یومن آئے گا اس کو کہا لوگوں نے کہ تقریباً 7 دن پہلے وہ آیت نازل ہوئی، یعنی سود کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے آخر میں نازل ہوا، اور سب سے پہلا جو حکم ہمیں دیا گیا وہ نماز کا حکم دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن قبل اس کو حرام قرار دیا گیا باضابطہ اور قانونی طور سے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے اشارات اور بہت سارے احکامات آ چکے تھے، جس کی وجہ سے انفرادی طور پر بہت سارے لوگ سودی کاروبار سے کیا ہو گئے تھے؟ اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا تھا، لیکن جب یہ حکم آ گیا تو انہوں نے کلی طور پر اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو صدقے کا کمال دیکھیے کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتے آتے صدقے کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کا کمال یہ ہے کہ پھر کوئی لینے والا نہیں رہا، کوئی لینے والا نہیں رہا۔ تو اس آیت سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، کہا دکھائی نہیں دے گا، عمل کرو تب دکھائی دے گا، ٹھیک ہے؟ ہر آدمی اگر زکوٰۃ نکالنے لگے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ نکال کے دیکھے پہلے، ہے نا؟ نکالیں گے نہیں تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور سودی نظام کا آپ دیکھ لیجئے کتنا بینک کنگال ہوا، نوٹ بندی کیوں ہوئی؟ یہ سب کیا ہے؟ سود کا کمال ہے۔ لوگوں کو بتائیے آپ کہ اس طرح سے گھٹتا ہے۔ ایک انفرادی انڈیویجول کے پاس پیسہ دیکھ کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن آپ انٹرنیشنلی یا نیشنلی یا بینک کے نظام کو دیکھ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، پوری طرح سے تباہی اور بربادی ہے۔ کہا کہ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ کسی بھی ناشکرے کو، کفار مبالغہ کا صیغہ لائے، ہے نا؟ یعنی بہت ہی زیادہ ناشکرا، اسیم بہت ہی بڑا گنہگار، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا یعنی نیک عمل کیا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر سود کی حرمت کے بعد اس آیت کو کیوں لائے؟ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیک عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی پڑھیے، روزہ ہی رکھیے، صدقہ و خیرات ہی کیجئے، کسی کو اچھی بات ہی کہیے۔ کہا کہ نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ بیان کیا جائے، جو بڑی بڑی باتیں بیان کی جائیں، حرام باتیں بیان کی جائیں، ناجائز باتیں بیان کی جائے، ان سے رک جانا بھی نیک عمل ہے، ان سے رک جانا بھی نیک عمل ہے۔ نیک عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ نیک عمل سمجھتے ہیں، نیک عمل کا مطلب یہ بھی ہے کہ برائی سے رک جائے، اسی لیے اس آیت کو لائے۔ اور دو اہم نیک عمل بیان کیا، کیا بیان کیا؟ اقام الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ نیک کاموں میں سب سے چوٹی کی چیز ہے، سب سے چھوٹی کی چیز ہے، بہت اونچی اور اعلیٰ چیز ہے۔ جو آدمی اس دو کام کو بہت ہی اہمیت دے، سمجھ لیجئے کہ وہ اور دوسرے نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ کہا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کی نیکیاں ان کے رب کے پاس ہے،
اور انہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود بھی باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پہلے حکم دے دیا کہ سود کیا ہے اور سود کیا نہیں ہے، اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اب تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ابھی آیت اتری، اب تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ پیسہ لگائے ہوئے ہیں نا، تو کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ اب چھوڑ دو، جو تمہاری اصل پونجی ہے وہ لے لو۔ 500 دیے ہوئے تو 500 لو، اب اس پر جو سود آپ باندھے ہوئے فکس کر کے وہ نہیں لینا ہے۔ اب جو بھی مومن ہے اس کے لیے اللہ کا یہ حکم آ گیا، اب اسے چھوڑ دینا ہے، تبھی وہ مومن ہے۔ اور اگر وہ اسے نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں برکت عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے اگلے آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر ایسا نہ کیا یعنی اللہ کا حکم آنے کے بعد سودی کاروبار نہیں چھوڑا۔ سودی کاروبار میں 4 باتیں، ایک تو یہ کہ سود دینا، ایک یہ ہے سود لینا، ایک یہ ہے کہ سود کی گواہی دینا، اور ایک یہ ہے کہ سودی کاروبار کو لکھنا۔ یہ تمام چیزیں برابر حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 4 میں سے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اگر تم نے ایسا نہیں کیا یعنی نہیں رکے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اب اس شخص کی جنگ کس سے ہوگی؟ لڑائی کس سے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ ایک طرف وہ شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، سود دینے لینے گواہ بننے اور لکھنے کا مزہ لے رہا ہے، تو ایک طرف وہ ہوگا میدان جنگ، سمجھ لیجئے نقشہ اپنے سامنے لائیے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول۔ کیا حالت ہوگی اس شخص؟ کتنی بڑی دھمکی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ایسی دھمکی کسی بھی گناہ پر نہیں دی گئی، ایسی دھمکی کسی بھی بڑے گناہ پر نہیں دی گئی، گناہ کبیرہ پر۔ یہ صرف سود ہے کہ جس پر اتنی بڑی دھمکی اللہ نے دی کہ آؤ اب تمہاری جنگ ہوگی اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اتنی بڑی دھمکی دوسرے گناہ پر نہیں دی گئی، شراب پینے، زنا کرنے، کسی پر نہیں، سود پر اتنی بڑی دھمکی ہے۔ چنانچہ جب احادیث آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت ہی شدید باتیں آپ کے سامنے پیش آئیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو سود ہی کو نہیں چھوڑو، بلکہ تمہیں اگر یہ شک ہے کہ یہ کام بھی سود ہو سکتا ہے، یہ معاملہ بھی سود ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دو، ہے نا؟ LIC ہے کیا؟ ایجوکیشن کے لیے لون لینا ہے، مکان بنانے کے لیے لون لینا ہے، موبائل خریدنا ہے قسط پر، کار خریدنا ہے قسط پر، تو جس میں بھی شک ہے کہ یہ بھی سود ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر واضح نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس سے بھی بچنا ہے۔ اور قرآن کریم میں 7 آیتیں ہیں جو سود کے متعلق ہیں، اور احادیث 40 ہیں جو سود کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں تو یہاں تک کہا گیا کہ سود کا کام کرنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے ایک مرتبہ اگر وہ کام کیا تو 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ۔ وہ بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بار ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو 36 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب دے دیا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ برائی کو 70 حصے میں بانٹ دیجئے، سود کو، اور سود کا سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ نہیں، سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو 70 حصے میں 70 پارٹ میں بانٹ دیجئے، اور اس کا سب سے ادنا اور سب سے کمتر حصہ جو ہو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہو۔ اب اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ایک واقعہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل کو دکھایا گیا کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس میں آدمی ہے اور وہ تیر کر کے کنارے آنا چاہ رہے ہیں. کنارے آتے ہیں تو وہاں پر فرشتے موجود ہیں پتھروں کے ساتھ. جب وہ شخص کنارے آتا ہے تو پتھر لیتے ہیں فرشتے, اس کے جبڑے کو چیرتے ہیں اور اس میں پتھر بھر دیتے ہیں. پھر پتھر جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ شخص لوٹ کر کے پانی میں چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر فرشتے وہی کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سود لینے والے آدمی کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ اس کو پتھر کھلایا جا رہا ہے پھر بھی اس کو پچ جا رہا ہے. تو اس طرح کی شناعت ہے, تو ہمیں سود سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تمام شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, تو کہا کہ لا تظلمون ولا تظلمون. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تو اب جو تمہاری اصل رقم تھی, اصل پونجی تھی, وہ واپس لے لو اور باقی جو سود ہے اس کو چھوڑ دو. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ نہ تم پر ظلم کیا جائے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اگر کوئی مقروض تنگ دست ہے, اور اگر کوئی مقروض یعنی قرضہ آپ نے جس کو دیا ہے وہ غریب ہے, تنگ دست ہے, تو آسانی پیدا ہونے تک مہلت دینی چاہیے. جب تک کہ قرض لینے والے شخص کو آسانی ہو یعنی پیسہ واپس کرنے کی صلاحیت نہ ہو, اس وقت تک اسے ڈھیل دیجیے, مہلت دیجیے, وقت دیجیے. اور یہ بات کہ قرض معافی کر دو, ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کو آپ مہلت دے دیں. 1 مہینہ کا وقت دیا تھا, 1 مہینہ ہو گیا, وہ پیسہ آپ کو واپس نہیں کر پا رہا ہے اور آپ یہ جان رہے ہیں کہ وہ غریب ہے, تنگ دست ہے, آپ کو ابھی پیسہ واپس نہیں کر سکتا ہے. تو ایک کام اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اس کو مہلت دے دیجئے, ریلیکس ہے نا, 15 دن کے بعد دے دیجئے گا. دوسرا کہا کہ اگر تم قرض کو معافی کر دو, اگر تم قرض کو معافی کر دو یعنی اگر آپ کو اللہ نے اور زیادہ مال عطا کیا ہے تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ معافی کر دیجئے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کہا کہ جو شخص معاف ہی کر دے قرض کو وہ کام کیا ہے, زیادہ بہتر ہے, اگر تم سمجھ رکھتے ہو. یعنی اگر تمہیں عقل ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ مہلت دے دیجئے. اور اگر اللہ نے بہت ہی مال سے آپ کو نوازا ہے اور سامنے والا بالکل غریب ہے, تنگ دست ہے, یقیناً وہ محتاج ہے, تو آپ کا کام یہ ہے, بھلے شخص کا, بھلے مالدار مومن کا, کہ آپ اس کو صدقہ و خیرات کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر ہر شخص کو اس کا عمل یعنی عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. آخری آیت رکوع کی آتے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخرت کو یاد دلا دیا. نہیں, پہلے کہا کہ سود کیا ہے, صدقہ کیا ہے, کس کو اللہ بڑھاتا ہے, کس کو اللہ مٹاتا اور گھٹاتا ہے, نیک عمل کیا ہے. اس حکم کے آنے کے بعد تمہیں سود لینا ہے یا نہیں لینا ہے. اس کے بعد کہا کہ سودی کاروبار کیوں ہوتا ہے, سودی کاروبار کیوں ہوتا ہے, کیوں وہ فروغ پاتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے, ہمارے اس سماج کے مالدار لوگ ہیں وہ قرض نہیں دیتے. جب قرض کا رواج ہو جائے, جب صدقہ و خیرات دینے کا رواج ہو جائے تو سودی کاروبار کمزور ہوگا. لیکن جس معاشرے کے اندر صدقے کا رواج ختم ہو جائے, قرض دینے کا رواج ختم ہو جائے تو کیا ہوگا, سود کا نظام بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سود کے نظام کو روکنے کا ایک بہترین اور مضبوط طریقہ بتایا کہ آپ کا کام یہ ہے, اگر مالدار ہے تو خوب صدقہ کرتے رہیے اور قرض دیجئے, اور اگر آپ کے سامنے ایسا غریب ہے تو مہلت ہی نہیں دیجئے بلکہ معافی کر دیجئے. نہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن یاد دلا دیا. کیوں؟ کہ اس دن جب آپ سب
اللہ کے سامنے ہوں گے تو کون کس کا ہوگا اور کون سی چیز آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی؟ یہی صدقہ و خیرات، یہی معاف کرنا ہے۔ تو جو آدمی ایسا ہوگا اللہ اس کے دل سے مال کی محبت نکال دے گا۔ نہیں، مادہ پرستی بھی ایک شرک ہے، مادہ پرستی بھی ایک شرک ہے۔ مادہ پرستی مطلب پیسے کی پوجا کرنا، پیسے کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ لیکن ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے صحیح کام میں خرچ نہیں کرتا تھا، خوب جمع کر کے گیا، گن کے رکھ کے گیا، برباد ہو گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس نے گن کے نہیں رکھا، جو بھی ہوا اس نے ہر طرح سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی پال دیں گے، اس کے نسل کو بھی باقی رکھیں گے، ہے نا۔ تو اس پورے رکوع کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے کاروبار سے ہمیں بچائے، ہے نا۔ بالکل کہا گیا کہ ضرورت ہی نہیں، بالکل مرنے کی نوبت آ جائے تب جو ہے حرام کام تھوڑا سا کر لیجیے۔ یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی ہے سود لے کر کے باجا بجا رہے ہیں، بیٹی کی شادی ہے سود لے کر کے گاڑی خرید کے لے گئے ہیں، بیٹی کی شادی ہے سود لے کر کے بھوج کھلا رہے ہیں۔ اس کو بالکل عام کر دیا ہے ہم لوگوں نے، اور یہ حکم سب کے لیے، امیر کے لیے بھی غریب کے لیے۔ جتنا زیادہ ہو آپ اپنا دامن بچائیے۔ اپنے وعید سنی بڑی بڑی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور سود کی حرمت سے اپنے آپ کو بچانے، صدقہ و خیرات کو فروغ دینے اور قرض کا رواج دینے، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو قرض لینے والے کو مہلت دینے، اور اسی طرح اگر اللہ نے اور زیادہ مال عطا کیا ہے تو اسے معاف کر دینے اور صدقہ و خیرات کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔